السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے لقمان حکیم کی دانشمندی۔ لقمان حکیم اور پھل چوری غلام، ایک سبق آموز کہانی۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ پہلے بار ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشل میں آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل مقداد آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ رہے۔ تو چلو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ذکر ہے کہ حضرت لقمان کی بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کی دوسری غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لا دیتے اور امیر سے بے جا شکایتیں کرتے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کی پھلوں کے کئی باغ تھے، درختوں پر پھل پک جاتی تو لقمان بھی دوسری غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے، ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہے؟ انہوں نے لقمان کا نام لیا اور کہا کہ یہ غلام چوری کرتے ہیں۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ تو سب کا امتحان لے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلاؤ اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلو۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑائے۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تک ہار کر لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی متلایا اور سب نے قے کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگلا دیا۔ لقمان نے جو قے کیے وہ بالکل صاف تھے اور ان کی معدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سزا دیا اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے، جب ایک شخص لقمان کی حکمت یہ حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتے ہیں تو وہ پہلے حقیقی جس کا ہر پہل حکمت ہے۔ کیڑے اور کوڑے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، یہ تھی حضرت لقمان کی ایک کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کا مرکزی خیال آپ کی ذہن میں آئے ہوگی۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مقداد آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی آپ کے ذریعے کچھ اہم معلومات مل سکے، اور اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے کہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔